بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کو تخریب کار ریاست قرار دیا جائے، یوکرینی صدر۔ امریکہ اور اسرائیل عربوں کو خوف بیچ رہے ہیں۔ بھارت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بیان کو منظر عام پر لانے والا صحافی گرفتار۔ لبنان میں اسرائیل کے 15 نیٹ ورک کس چیز کے پکڑے گئے؟ افغانستان میں ملک کے تمام گروپوں کی نمائندگی ضروری ہے، صدر پیوٹن۔ روس نے صدر جو بائیڈن کی اہلیہ اور بیٹی پر پابندی لگا دی۔ امریکہ ایران مذاکرات دوبارہ شروع۔ شہباز شریف کی ملک میں سستی بجلی پیدا کرنے کی ہدایت۔ یورپ میں ایندھن سے چلنے والی تمام گاڑیاں ختم کرنے کی منظوری۔ پاکستان کے قریب وہ علاقہ جہاں ہوائی جہازوں کو جانا منع ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرینی صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ روس کو ایک تخریب کار ریاست قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں حاصل اس کے تمام حقوق غصب کر لیے جائیں۔ یوکرین نے روسی حملوں میں شدت پیدا ہونے اور شاپنگ مال پر حملے کے بعد سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یوکرینی صدر نے سلامتی کونسل سے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ ہفتے کے روز سے اب تک روس نے 62 میزائل اور 26 راکٹ حملے کیے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ شاپنگ مال پر حملے کی اقوام متحدہ تفتیش کروائے۔ روس کو تخریب کا ریاست قرار دینے سمیت عالمی برادری سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ میں اس کی رکنیت منسوخ کروانے کی بھی حمایت کرے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک دوستو یوکرین میں 4731 افراد مارے جا چکے ہیں۔ روسی مسلح افواج کی طرف سے سول عمارتوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملوں کے سلسلے کی ایک قابل نفرت کارروائی ہے۔ یوکرین کے شاپنگ مال پر روسی وحشیانہ حملے ایک جنگی جرم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل عربوں کو خوف بیچ رہے ہیں۔ وہ عرب ممالک کو ڈرا رہے ہیں کہ ایران آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی سے عربوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان ممالک کو ایران کے اسلحے یا ایران کی طاقت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایران نے تو براہ راست کسی دوسرے ملک پر کبھی بھی قبضہ نہیں کیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی براہ راست کوئی سرحد نہیں ملتی۔ دونوں ممالک کا کوئی سمندری حدود کا جھگڑا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سعودی عرب عالم اسلام کی رہبری کا دعوے دار ہے اور خود کو خادم حرمین شریفین کے لقب سے جوڑا ہوا ہے۔ ایران نے بھی عالم اسلام کے خادم ہونے کا اعلان کیا ہے اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کیا ہے۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہونا تو دوستو یہ چاہیے تھا کہ سعودی عرب آگے بڑھ کر ایران کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا اور دونوں عالم اسلام کو مل کر آگے لے کر جاتے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اس کے برعکس ہوا۔ جب ایران پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ مسلط تھا تو سعودی عرب کی اس سے دوستی تھی۔ حالانکہ اس کے دور میں ایران کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات قائم ہو چکے تھے، مگر جب ایران نے عالم اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگا کر اسلام کی مرکزیت کی بات کی تو سعودی قیادت ایران کی دشمن ہو گئی۔ حالانکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سعودی عرب سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے اور ایران سعودیہ کو دشمن کیوں بنائے گا؟ آئیڈیل دوستو صورتحال تو یہ ہے کہ عالم اسلام کا درد رکھنے والا ہر انسان سعودی عرب اور ایران کے اچھے تعلقات کی امید رکھے۔ اسی لیے جب کہیں سے بھی یہ خبر آتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان برف پگھل رہی ہے تو ہر طرف خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ خبریں آئی تھیں کہ بغداد میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان کے مسلسل 5 ادوار ہو چکے ہیں۔ امید تھی کہ ان کا جلد نتیجہ نکلے گا اور جلد سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے، مگر یوں لگتا ہے کہ جیسے سعودی عرب کسی اور مقصد کے لیے ایران سے بار بار وقت لینے کی کوشش کر رہا ہے۔
دنیا 70 کی دہائی سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اب مغرب اور امریکہ کی کوئی نہیں سنتا۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں امریکی جنرل اسرائیل کے دفاعی نظام کے انچارج مصر، اردن، سعودی عرب، بحرین اور عرب امارات کا اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ایران کا راستہ روکا جائے۔ افسوس کا مقام ہے کہ امریکہ اور اسرائیل تو اس بات کی منصوبہ بندی کریں کہ ایران کا راستہ روکیں، مگر یہ مسلمان ممالک اس لیے ان کی پناہ میں جانے کو بے تاب ہیں۔ اصل میں امریکہ اور اسرائیل عربوں کو خوف بیچ رہے ہیں۔ وہ عرب ممالک کو ڈرا رہے ہیں کہ ایران آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے، اور اپنے مفادات کو بیچ رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سعودی عرب جیسے ملک کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب خود امریکہ کا دفاعی نظام سعودیہ کو نہیں بچا سکا تو اسرائیل کا نظام اس کا کہاں تک دفاع کر سکے گا؟ اور سعودی عرب ان قوتوں کے ساتھ کیسے اتحاد کر سکتا ہے جو مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپ کر چکے ہیں، اور آئے روز مسلمانوں کے گھر جلانا اور ان کو شہید کرنا ان کا محبوب مشغلہ ہے، اور ان کی جیلیں مسلمانوں سے بھری پڑی ہیں۔ بھارت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق متنازع بیان کو منظر عام پر لانے والے صحافی محمد زبیر کو مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد زبیر بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمہ نوپو شرما کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا بیانات کو منظر عام پر لائے تھے۔ محمد زبیر بھارت کے ایک سرکردہ صحافی ہیں اور ان کا نام عوام کے درمیان اس بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے مشہور ہے۔ محمد زبیر کو دہلی اسپیشل سیل میں تفتیش کی غرض سے بلایا گیا۔ زبیر نے ہائی کورٹ سے ضمانت قبل از گرفتاری لے رکھی تھی۔ گرفتار کرنے کے لیے انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، جو قانون کی روح سے دینا ضروری ہے۔ ان کی بار بار درخواستوں کے باوجود انہیں اس ایف آئی آر کی کاپی فراہم نہیں کی گئی، جس کی بنیاد پر محمد زبیر کو گرفتار کیا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق ارکان کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے تبصروں سے متعلق سفارتی بحران پیدا ہونے کے بعد دائیں بازو کے ہندو گروہ محمد زبیر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حال ہی میں ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ لبنان کے سیکیورٹی اداروں نے چند اسرائیلی جاسوس گرفتار کر کے اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے۔ غاصب صہیونی رجیم نے لبنان کے اندر دسیوں ایسے نیٹ ورک قائم کر رکھے ہیں۔ ان نیٹ ورکس کی اکثریت سوشل میڈیا کی آڑ میں سرگرمیاں انجام دیتی ہے۔ لبنان مڈل ایسٹ کا ایک ایسا ملک ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک کی نظر میں اس ملک کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ اسے اسلامی مزاحمت کے گڑھ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف اسلامی مزاحمت کا ایران سے بھی گہرا تعلق پایا جاتا ہے، اور اس تناظر میں بھی مغربی طاقتوں نے لبنان کو اپنی خاص توجہ کا مرکز بنا رکھا ہے۔ لہٰذا لبنان کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے بھی پوری طاقت سے اسرائیل کی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کے ادارے سوشل میڈیا پر روزگار کا لالچ دے کر لبنانی شہریوں سے رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنے اس رابطے کو بالکل نارمل ظاہر کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ ویڈیو چیٹنگ کی صورت میں افراد سے رابطہ برقرار کیا جاتا ہے۔ لبنانی شہریوں کو ایسی سرگرمیوں کے بدلے صرف $100 سے $200 تک معاوضہ دیا جاتا ہے۔ البتہ زیادہ کام کرنے والوں کو زیادہ اجرت دی جاتی ہے، اور یہ رقم لاطینی امریکہ اور مشرقی یورپ میں قائم منی ٹریڈنگ کمپنیوں کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ لبنان میں ایسی سرگرمیاں انجام دینے کے الزام میں گرفتار ہونے والے افراد کی اکثریت سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ جن اداروں کے لیے کام کر رہے تھے ان کے حقیقی شناخت سے بالکل لا علم تھے۔ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ معاشی مشکلات اور بحران کے تناظر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بعض حکومتی تنظیموں کے لیے کام انجام دے رہے ہیں۔ جب ان افراد سے ان کے کام کی نوعیت کے بارے میں تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض کو کچھ مخصوص قسم کے پیکٹس کچھ خاص ایڈریسز پر پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
سیکیورٹی اداروں نے اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان میں اسرائیل کے 15 نیٹ ورکس پکڑنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایسا کام کرنے کے الزام میں گرفتار افراد کی زیادہ تر تعداد جوانوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے اکثریت ایسے افراد کی بھی ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ NGOs کے لیے کام کر رہے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ افغانستان حکومت میں ملک کے تمام گروپوں کی نمائندگی ضروری ہے۔ صدر پیوٹن نے سلامتی کو اہمیت دینے کا ذکر کیا اور افغانستان کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان میں حالات کی بہتری کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں، حالات پر حاوی قوتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری تمام کوششوں کی بنیاد میں کار فرما موقف یہی ہے کہ ملکی انتظامیہ میں تمام گروپوں کو نمائندگی دی جانی چاہیے اور ہم اپنی کوششوں کو اسی نہج پر جاری رکھیں گے۔ ہم افغانستان کی تمام سیاسی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی اہلیہ اور بیٹی سمیت 25 اعلیٰ امریکی شخصیات کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ لسٹ میں شامل افراد کی تفصیل کے ساتھ ایک نوٹ بھی جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روس کی سیاسی اور عوامی شخصیات پر تسلسل سے لگائی جانے والی پابندیوں کے رد عمل میں 25 امریکی شہریوں کو اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ روس کی نئی اسٹاپ لسٹ امریکی یونیورسٹیوں کے کچھ پروفیسرز کے علاوہ سابق حکومت کے عہدیداروں کے نام بھی شامل ہیں۔ یورپی ممالک اور امریکہ کی جانب سے روس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کئی طرح کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے یوکرین کو یورپی یونین میں شمولیت کے لیے بطور امیدوار ملک بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسری جانب روسی گیس کی سپلائی میں ممکنہ بندشوں کے پیش نظر مغربی ممالک میں مہنگائی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوحہ میں شروع ہو چکے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکہ سے براہ راست ملنے اور مذاکرات کرنے سے انکار کے بعد یورپی یونین کے سفارتکاروں کے ساتھ ان مذاکرات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات بالواسطہ طور پر ہوں گے۔ وفود الگ الگ کمروں میں اور ثالثوں کے ذریعے بات چیت کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے طویل مذاکرات کے بعد جنوری 2016 میں جوہری معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے پر باراک اوباما کے دور صدارت میں دستخط کیے گئے تھے، لیکن صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس پہنچنے سے بہت پہلے واضح کر دیا تھا کہ میرے خیال میں یہ بدترین ڈیل ہے، اور بار بار اسے خوفناک اور مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے طنز بھی کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے مئی 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے نکال لیا تھا اور ایران پر دوبارہ پابندیاں لگا دی تھیں۔ شہباز شریف نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملک میں سستی بجلی پیدا کر کے گھریلو صارفین اور صنعتوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے مؤثر نظام واضح کریں۔ افغانستان سے درآمد شدہ کوئلہ جلد از جلد پاور پلانٹس تک پہنچانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جائیں۔ شہباز شریف نے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچانے کے لیے افغانستان سے اعلیٰ کوالٹی کا کوئلہ ڈالرز کی بجائے روپوں میں درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے نہ صرف سستی بجلی پیدا کرنے بلکہ ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچانے میں بھی مدد ملے گی۔ یورپی یونین نے ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اعلان 27 رکنی بلاک نے کیا، جس کا مقصد آلودگی کے خطرات کو کم کرنا ہے۔ یورپی یونین کے فیصلے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی تمام گاڑیوں کو الیکٹرک انجن میں شفٹ کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد ماحولیات کے تحفظ سے متعلق طے کیے گئے اہداف کو حاصل کرنا ہے، جس سے 2050 تک کاربن کے اخراج کو صفر کرنا ہے۔ جرمنی اور اٹلی سمیت بلاک میں شامل دیگر ممالک کی درخواست پر تمام 27 ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ مستقبل میں آلودگی کے مسائل سے بچنے کے لیے متبادل ٹیکنالوجیز کی طرف بڑھنا چاہیے، جیسا کہ ہائبرڈ یا بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں، جن کی مدد سے فضا کو آلودہ بنانے والی گیسز کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔
ہوائی جہازوں کے روٹ تو کئی ہیں، لیکن کچھ مقامات پر ہوائی جہازوں کو گزرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ کچھ کا مقامی بیانیہ بھی ہے اور کچھ لوگ اسے منطق سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان، چائنا اور بھارت کے علاقوں میں موجود تبت کی طرف پوش علاقوں کی طرف ہوائی جہازوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کی اونچائی 21,000 فٹ کے قریب ہے۔ آسمان کو چھونے والے اس علاقے میں 2 ہیکل پہاڑ موجود ہیں۔ دوسری جانب دھند کی وجہ سے کب کوئی جہاز ان پہاڑوں سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہو جائے، کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ علاقے کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جہاز کے انجن میں موجود جیٹ فیول بھی جمنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے چونکہ جہاز ایک ایسے علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے جہاں کا درجہ حرارت انتہائی کم ہوتا ہے، جس سے ہوائی جہاز کو میسر گرمی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور جہاز کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہوتا ہے جس کو سب کا خوف ہوتا ہے۔ دوسری جانب مقامی طور پر ماننا ہے کہ یہاں موجود اسیب اور ان دیکھی طاقتیں ہوائی جہازوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوائی جہازوں کا یہاں سے گزر ممکن ہی نہیں ہے۔ مقامی افراد اس حوالے سے خوف میں یوں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ پہاڑ جہازوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چائنا نے زمین کی انتہائی گہرائی میں سائنسی تحقیق اور معدنی وسائل کی نشاندہی کرنے والی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے ایک نئی لیب کا افتتاح کیا ہے۔ یہ لیب جن شعبوں میں کام کرے گی ان میں زمین کی گہرائیوں میں وسائل اور زمین میں گہرے ترین سوراخ کھودنا شامل ہیں۔ تاہم زمین کی انتہائی گہرائی میں وسائل کی دریافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا بھی ہوگا، جن میں زمین کے اندر کا انتہائی دباؤ اور شدید درجہ حرارت والا ماحول شامل ہے۔ ایک جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ رونا بھی ہنسی کی طرح علاج غم ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے بلکہ آنکھوں میں نمی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح ان کی صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مایوسی اور محرومی کے احساس کو ختم کرنے یا کم کرنے کا ایک بہترین اور آسان ذریعہ بھی ہے۔ آنسوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آنسو اس وقت جھلکتا ہے جب انسان کو چوٹ لگ جائے یا زخم وغیرہ آ جائے، اور دوسرا آنسو اس وقت آنکھوں سے بہہ نکلتا ہے جب جذباتی طور پر ٹھیس پہنچتی ہے۔ ایک امریکی ماہر ڈاکٹر نے جذباتی آنسوؤں میں 2 ایسے ہارمونز کا پتہ چلایا ہے جو اگر آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلیں تو انسان کی طبیعت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ جسم میں موجود قدرتی میکینیکل نظام پر اثر انداز ہونے کی صورت میں نکلتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مایوسی سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ رو لیا جائے۔ لیکن سماجی نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ولسن کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی ہمدرد کی موجودگی میں رویا جائے، کیونکہ آپ کا آنسو بہانا لوگوں میں آپ کی شخصیت کا برا تاثر چھوڑ سکتا ہے۔ آنسوؤں کے بارے میں ڈاکٹر ولسن کا کہنا ہے کہ اس کا انحصار موقع پر ہے۔ بعض اوقات آنسوؤں کی وجہ سے آپ ہمدردی حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ رونے کو حربہ سمجھتے ہیں اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے سامنے رونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب بھی اسی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو آنسوؤں کو روکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ امریکی ملک پیرو میں آثار قدیمہ کا شاہکار دنیا کے بڑے صحرائی علاقے کے پہاڑوں پر 2000 سال پرانا بلی کا خاکہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ دریافت ہونے والا خاکہ 2000 سال پرانا ہے۔ 120 فٹ لمبا اور 130 فٹ تک چوڑا خاکہ اب تک نظروں سے اوجھل کیسے رہا، ماہرین حیران رہ گئے۔ اسی مقام پر سمندری مچھلی اور بندر سمیت دیگر جانوروں اور پرندوں کے ہزاروں سال پرانے خاکے بھی ملے ہیں، اور حیران کن طور پر تمام خاکے حالیہ دور کے آرٹ سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچپن سے سنا ہے کہ جیسے ہی پیٹ خراب ہو یا کسی بھی قسم کی ہاضمہ میں خرابی ہو تو خوراک میں ساگو دانہ کو لازمی رکھو۔ ساگو دانہ کا استعمال اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد رکھتا ہے۔ یہ ایک انتہائی صحت بخش غذا ہے۔
اور اس میں تمام تر وہ اجزاء موجود ہیں جس کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ ساگو دانہ میں بیش بہاؤ وٹامنز، آئرن اور کیلشیم بھی شامل ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو دادیاں نانیاں اس لیے بھی اسے ساگو دانہ کی کھیر بنا کر کھلاتی ہیں کیونکہ اس کی بڑھتی ہوئی ہڈیوں میں یہ جان پیدا کرتا ہے۔ اکثر بچوں کا جسم خاصا کمزور ہوتا ہے اور انہیں بھوک بھی نہیں لگتی، لیکن ساگو دانہ کی کھیر ان کے جسم کو نہ صرف مضبوط بناتی ہے بلکہ ان کی بھوک کا بھی علاج کرتی ہے۔ اس میں توانائی شامل ہوتی ہے اور کسی بیمار شخص کو کھڑا کرنے کے لیے صرف 2 خوراک ساگو دانہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی ہڈیوں کو جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ساگو دانہ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کی آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے معدے میں السر ہو جاتا ہے، ان کے لیے ساگو دانہ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ان کے پیٹ کو محفوظ انداز میں بھرتا ہے بلکہ وہ اس تکلیف سے نجات بھی دلاتا ہے۔ اگر ساگو دانہ کو تخم بلنگا کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو انتڑیوں کی خشکی بھی دور ہوتی ہے۔ ساگو دانہ میں موجود اجزاء جلد کی خوبصورتی اور رنگ کو نکھارنے میں بہت کام آتی ہے۔ وہ لوگ جو ساگو دانہ کو اپنے ناشتے میں شامل کرتے ہیں ان کے چہرے پر نہ صرف نکھار آتا ہے بلکہ ان پر بڑھاپا بھی دیر میں آتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔